बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल-बकरा आयत नंबर 65। वलक़द वलक़द and indeed and indeed alimtum alimtum you knew you knew alladhina alladhina those who itadaw i'tadaw transgressed transgressed minkum minkum among you fis sabti fis sabti in the matter of sabt in the matter of sabt fakulna so we said lahum to them kunu be kiradatan apes khasina despised. اب یہاں پر بھی شیورلی یو نو کہ تمہارے ہی اندر سے وہ لوگ تھے، بنی اسرائیل کو ہی کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ البقرہ میں آپ دیکھیں گے کہ زیادہ تر بنی اسرائیل کے قصے بیان کیے گئے، اور یہ صرف قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ دراصل عبرت حاصل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ جیسے ماں باپ کسی وقت بیٹھے ہوتے ہیں نا، تو آپ کو اپنے باپ دادا کے یا اپنے بچپن کے قصے ہم سنانا شروع ہو جاتے ہیں، وہ صرف کس لیے ہوتے ہیں کہ بچہ موٹیویٹ ہو کہ آپ کی ایج میں ہم یہ کر جاتے تھے، اتنا پڑھ لیتے تھے، یہ کر لیتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب اور پھر یہ کہ یہ بھی جب ماں باپ بتاتے ہیں ہسٹری میں سے کہ فلاں بچہ پڑھتا نہیں تھا، اس کا دیکھو اس وقت کیا حال ہے اور وہ کیا کر رہا ہے، تو بالکل اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ مہربانی ہے کہ ہم پر ہسٹری کے جو بھی واقعات ہیں اور جو اللہ کی طرف سے ہم پر اتارے گئے ہیں، یعنی کوئی اس میں کہتے ہیں نا کہ وہ فیبریکیٹڈ قصے نہیں ہیں، یہ کہ اپنے سے کوئی مرضی سے کوئی بات شامل کر لی گئی ہو، جس طرح اب یہ یہود کے قصے بیان کیے جا رہے ہیں، اور یہودیوں نے اپنے دین کو بھی، اپنی کتاب کو بدلا اور اس کو فیبریکیٹ کیا، تو اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ ہم پر حق اتارا گیا۔ تو جب آپ ان واقعات کو پڑھیں گے تو اس میں اپنے لیے سبق لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں میں سے وہ لوگ تھے اعتدوا جو حد سے بڑھ گئے، ٹرانسگریسڈ حد سے بڑھ گئے، فی السبت، السبت کہتے ہیں ہفتے کو، ہفتے کے دن کو، ٹھیک ہے۔ ان کے ہاں ہفتے کا دن ان کا مذہبی دن تھا، جیسے جمعہ ہمارے ہاں ہے، اور اسی طرح اتوار کا دن نصارہ کے لیے رکھا گیا، ٹھیک ہے۔ تو ہفتے کے دن الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ جمعے والے دن ہمیں کیا ہے کہ صرف جمعے کے اوقات میں جب اذان دے دی جائے تو آپ جمعے کی تیاری کرو اور وہاں پر پہنچو، اور پھر ثواب ہے سب سے پہلے جانے والے کے لیے، سب سے زیادہ ثواب ہے اونٹ کی قربانی کا شاید، اور اسی طرح باقیوں کے لیے اس سے کم ہوتا جاتا ہے۔ لیکن اس کے بعد کیا ہے کہ جب جمعہ ختم ہو جائے، نماز اور خطبہ آپ کر لو تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو، مینز اپنے جو بھی آپ کے ڈیلی کے کام ہیں وہ آپ کر سکتے ہو۔ لیکن یہود کے ہاں کیا تھا، ان کو السبت یعنی اپنے اس ہولی دن پہ کچھ بھی کرنا منع تھا، ٹھیک ہے۔ اور چاہے وہ مچھلیوں کا شکار ہو یا کوئی بھی دنیاوی کام ہو، ان کو یہ کرنے سے منع کیا گیا تھا، اور اللہ کا حکم تھا، اسی میں اللہ کی کوئی خاص مصلحت تھی۔ تو یہ جو جس بستی کا حال بتایا جا رہا ہے، یہ دریا کے کنارے آباد تھی، اور ان کا ظاہر ہے پیشہ جو تھا، یعنی جو ان کا کاروبار تھا مچھلیاں پکڑنا تھا، اور پھر اس سے اپنی آمدنی حاصل کرنا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک بہانہ اختیار کیا، ایک ہیلہ سازی کی، ٹھیک ہے۔ وہ ہیلہ کیا تھا کہ یہ جمعے والے دن رات کو جال لگاتے تھے اور چھوڑ دیتے تھے، تو ہفتے والے دن وہ مچھلیاں ظاہر ہے جال میں آ کے پھنس جاتی تھیں، اور ہفتے کا دن نکال کے تو یہ اتوار کو جا کے پکڑ لیتے تھے۔ اور ان کی آزمائش یہ تھی کہ ہفتے والے دن شکار آتا بہت تھا، مچھلیاں اوپر چڑھ کے آتی تھیں اس طرف، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر اس ہیلہ سازی کے انجام میں ان کو یہ عبرتناک سزا دی کہ ان کو قرادہ بنا دیا، یعنی تم ذلیل بندر بن جاؤ، ان کو کہا گیا، ٹھیک ہے۔ تو اور اسی طرح یہ بھی آتا ہے کہ ہفتے کے دن یہ کیا کرتے تھے، گڑھے کھود لیتے تھے دریا کے کنارے نا، یا جہاں پہ بھی وہ آباد تھے، تو وہاں پہ مچھلیاں پھنس جاتی تھیں، پھر اتوار کے دن جا کر ان کو پکڑ لیتے تھے۔ اب سوچنے والی بات ہے کہ اللہ پر ایمان ہی اس طرح سے مضبوط نہیں تھا، اللہ کی ہستی کا احساس ہی نہیں تھا، یعنی دل میں یہ خیال ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ صرف بصیر نہیں ہیں، اور یعنی کہ سمیع و بصیر ہیں، اور دلوں کے حال بھی خوب جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو رات کی تاریکی میں کر رہے تھے یا ایک دن پہلے ہی ایسا کام کر لیتے تھے،
تو اللہ تعالیٰ تو جانتے تھے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے اور یہ کیا ہیلا سازی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا بہانہ کر کے اللہ کے حکم کو موڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جیسے ان کی عورتوں کے بارے میں نے کبھی سنا تھا کہ وہ ظاہر ہے کہ اسلام کے بنیادی شرعی احکامات سارے ہی مور اور لیس جو ہیں ساری امتوں میں سیم رہے ہیں، تو سر کے حجاب کا حکم شروع سے ہی عورت کو باقی مذاہب میں بھی آپ کو نظر آتا ہے۔ تو یہ کیا کرتی تھیں کہ بالوں کو حجاب سے ڈھانکنے کی بجائے یہ وگ لگا لیتی تھیں، اور ہیلا اس میں کیا تھا کہ ہمارے اصلی بال نظر نہیں آتے، یعنی زینت بھی اختیار کر لی اور یہ بہانہ بھی کر دیا کہ ہمارے بال تو نہیں ہیں نا یہ جو نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اور اسی طرح بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے حکم کو نہ ماننے کے لیے اب اپنی زندگی میں آپ اس کو دیکھیں کہ کوئی نہ کوئی ایسا ہیلا کر رہے ہوتے ہیں، کوئی بہانہ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم اس پہ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہاں اللہ یہ بہانہ ٹھیک ہے، اصل میری نفس کو اچھا لگ گیا، بس یہ چاہے اس میں اللہ کے حکم کی نافرمانی ہو رہی کر گزرو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف فرمائے، ان پر یہ عذاب آیا، اور یہ یاد رکھیں کہ یہ مسخ کر دیے گئے تھے۔ اور بعد میں جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یعنی یہ جو ڈارون کی تھیوری ہے کہ انسان ان بندروں ہی کی وہ پھر نیکسٹ جنریشن ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر جانور کو الگ الگ اس کی نسل پر پیدا کیا ہے، اس کی نوع پر پیدا کیا ہے، اس کی اسپیشیز پر، اور یہ جو بندر بنے تھے نا پھر ان کی نسلیں نہیں چلیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی پر ناراض ہوتے ہیں، اس پر غضب نازل ہوتا ہے، لعنت پڑتی ہے اور وہ ان کی شکلیں بگاڑ دی جاتی ہیں، تو پھر ان کو اولادوں کی نعمت نہیں عطا کی جاتی۔ پھر اس کے بعد ہے فجعلناہا، جی پڑھ، فَجَعَلْنَاهَا سو وی میڈ اٹ So we made it نکالن نکالاً a deterrent punishment a deterrent punishment لما for those لما for those بین یدیہا بین یدیہا in front of them in front of them وما خلفہا وما خلفها and those after them and those after them and وموعظۃ وموعظة and admonition and an admonition للمتقین للمتقین for those who fear اللہ۔ for those who fear Allah۔ اور اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے اگلوں پچھلوں کے لیے ایک عبرت کا سامان بنا دیا، مطلب یہ ہے کہ جو اس واقعے کو سنے اللہ تعالیٰ کے احکامات میں بہانے بازی سے بچے، اور یعنی اس بات سے رکے کہ اگر وہ ایسا کرے گا تو پھر اس پر بھی ویسا ہی عذاب آ سکتا ہے جو ان کے طرف آیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یعنی اس زمانے کے لوگوں کے لیے بھی تھا، اس کے بعد کے جو آنے والے ہیں، یعنی جب تک یہ واقعہ پڑھا جاتا رہے گا لوگ اس سے عبرت حاصل کرتے رہیں گے۔ اور پھر یہاں پر فرمایا کہ وہ موعظۃ للمتقین، نصیحت کون حاصل کرتا ہے؟ وہی جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ ادروائز آپ یہ دیکھیں کہ یہ واقعہ یہود و نصارہ کے ہاں بھی پڑھا ہی جاتا ہے، ان کو بھی پتہ ہے، ان کی کتابیں انہوں نے اتنی مسخ کی، لیکن اس کے باوجود بھی واقعات ان کی کتابوں میں موجود ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس سے انسان نصیحت لیتا ہے کہ نہیں۔ بعض اوقات ہم بھی کوئی قصہ کہانی پڑھتے ہیں اور ایسے ہی آگے گزر جاتے ہیں اور اس کو بس دنیا کا ہی کوئی وہ سبب بتا دیتے ہیں اور اللہ کی ہستی کو بھول ہی جاتے ہیں۔ تو بتایا کہ پرہیزگاروں کے لیے اس میں واعظ و نصیحت کا سامان ہے کہ وہ اپنی زندگی کو سنوار لیں۔ پھر فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ And when Musa alayhi salam said to his people, and when Musa alayhi salam said to his people, Inna Allah, Inna Allah indeed Allah, indeed Allah ya'murukum, ya'murukum commands you, commands you an tazbahu, an tasbahu that you slaughter, that you slaughter bakaratan, bakaratan a cow. a cow Qalu, they said, qalu they said atattakhizuna, atattakhizuna do you take us do you take us huzuwan, huzuwan in ridicule? ridicule? Qala, Qala said, he said a'udhu, a'udhu I seek refuge, I seek refuge billahi, billahi in Allah, in Allah an akuna, an akuna that I be,
that I be من الجاہلین min al-jahilin, among the ignorant. among the ignorant. ٹھیک ہے. اب پھر یہاں سے وہی وائس سے بات شروع ہو رہی ہے، یعنی ماضی کا قصہ ہی بتایا جا رہا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم وہی کون تھی؟ یہودی تھے. تو بتایا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ بے شک اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو. تو وہ کہنے لگے تم ہم سے مذاق کرتے ہو. ٹھیک ہے. تو آپ نے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یعنی میں تم ایسی جاہلوں والی باتیں کیوں کروں گا، میں کیوں تم سے مذاق کروں گا. اور ویسے بھی نبی کو یہ کہاں زیب دیتا ہے کہ وہ ایسے ہی مذاق میں کوئی ایسے حکم کرتا رہے. تو بنیادی طور پر یہ قصہ انشاءاللہ ہم یہاں سے شروع تو ہم نے کر لیا، لیکن اگلی دفعہ پورا پڑھیں گے. تو انشاءاللہ پھر اس میں ہی آپ کو بتاؤں گی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو اس گائے کو ذبح کرنے کا کیوں حکم دیا تھا. آج آپ نے بس یہ کرنا ہے کہ جس وقت بھی آپ کو ٹائم ملے تو تفسیر کی کتاب ضرور ڈھونڈ کے رکھیں. اور جس وقت میں اردو میں پڑھ رہی ہوتی ہوں نا، آپ چاہے اس وقت ہی انگلش میں پڑھ لیں. ٹھیک ہے. یعنی ٹائم کو سیو کرنے کا اور پراپرلی یوٹیلائز کرنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے آپ کو بعد میں وقت نہیں مل پاتا تو اس وقت آپ ٹک کے بیٹھے ہوتے ہیں تو اسی وقت جو ہے آپ اپنے سامنے انگلش والی بک کھول لی اور اس کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کرتے گئے. ٹھیک ہے. پھر جب آپ سبق یاد کریں گے تو وہ چیزیں آپ کے مائنڈ میں رہیں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیراً. اچھا، اس سے میں جو پیچھے بات آ رہی نا، آپ یہ دیکھیں سورہ البقرہ میں بنیادی طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنی اسرائیل کے قصوں کے بارے میں ہی ہمیں بتایا ہے. اور وہی بات ہے کہ یہ قصے ہمارے لیے ان میں عبرت کا سامان ہونا چاہیے. بحیثیت متقین ہمیں ان سے سبق حاصل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور ابھی یہ دیکھیں، اگر آپ آیت نمبر 62 سے جہاں سے آپ کا سبق تھا اور آپ نے یاد کیا، اور اس سے پہلے جو آیت ہے نا وَإِذْ قُلْتُمْ، جب از آتا ہے نا تو مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ماضی کی کوئی بات آپ کو بتا رہے ہیں. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، یہ ایک واقعہ تھا جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا. اور موسیٰ علیہ السلام یاد رکھیں کس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے؟ بنی اسرائیل کی طرف، یہود کی طرف. ٹھیک ہے. تو پھر وہاں پر ہمیں بتایا گیا کہ کس طرح انہوں نے ایک کھانے پر صبر نہیں کیا، اور اس میں بھی ہمارے لیے سبق کی بات تھی جو ہم نے سیکھی. اس کے بعد بیچ میں یہ جو آیت ہے نا، آیت نمبر 62، یہ ایک جنرل رول کے طور پر آئی ہے. ٹھیک ہے. کہ یہ جو سارے لوگ ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو گئے ہیں جو ابھی یہودی ہیں، نصارہ ہیں، صابی ہیں، یہ اگر سب صحابہ کی طرح اس شریعت پر عمل کریں کہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لیں اور اعمال صالح کریں. اب یہاں پر من آمن باللہ والیوم الآخری، ایمان مفصل کی جو ڈیٹیلز ہیں نا، کہ اس میں اب وہی کامیاب ہے جو شریعت محمدی پر ایمان لائے گا. وہ یہاں پر ہمیں نظر نہیں آ رہی، لیکن وہ ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں سورہ البقرہ کے شروع میں بھی. تو وہ اسی شریعت پر یعنی ایمان لے آئے اگر کوئی، اور پھر انہی کی اس ایمان کے ساتھ وہ اعمال صالح کرے تو ان کا اجر اللہ کے ہاں محفوظ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں کہ یہ جو آیات ہیں نا اللہ نے جو اتاری ہیں، یہ آپس میں کنیکٹڈ ہیں. یعنی ویسے لگ رہا ہوتا ہے کہ ربط نہیں ہے، لیکن ایک گہرا ربط موجود ہے. اور اسی طرح رکوع میں بھی، ایک رکوع سے دوسرے رکوع تک بھی جو کانٹینٹ وائز اگر آپ دیکھیں تو یقیناً ربط انسان کو نظر آتا ہے جب وہ غور و فکر کرتا ہے. تو یہاں تک آیت نمبر 61 تک انہی کا قصہ بیان ہوا. پھر اس کے بعد ایک رول بتایا گیا ہے. جیسے آپ بات کر رہے ہوتے ہیں نا کلاس میں، ٹیچر بات کر رہا ہے، پھر وہ ایک بات کو کنکلوڈ کرتا ہے، کوئی ایک جنرل رول کر دیتا ہے، پھر بات شروع کرتا ہے. بالکل اسی طرح آیت نمبر 63 میں پھر انہی کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، یہاں پر کم جو ہیں وہ بنی اسرائیل ہی ہے. ٹھیک ہے. تو میرے پاس تو آپ یہ دیکھیں نا کہ اردو میں ترجمے میں بھی آ رہا ہے کہ جب توریت کے احکام کے متعلق یہود نے از راہ شرارت کہا کہ ہم سے تو احکام پر عمل نہیں ہو سکے گا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو ان کے سروں پر پہاڑ کی طرح یعنی سائبان کی طرح معلق کر دیا. ٹھیک ہے. اور انہیں فرمایا کہ اس کو پکڑو، یعنی اس کے احکامات پر مضبوطی سے عمل کرو تاکہ تم بچ جاؤ. لیکن انہوں نے جب پھر عمل نہیں کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم خسارہ پانے والے ہو جاتے. صحیح ہے. تو یہ وہ واقعہ ہو گیا. پھر اس کے بعد آگے پھر واقعہ انہی کا ہے، بنی اسرائیل کا ہے کہ شیورلی تم میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے سبت کے دن میں زیادتی کی. صحیح ہے.
اور پھر آیت نمبر 60 تک یہ فرمایا، 66 تک، اور اس میں بھی ایک قانون دے دیا گیا کہ نصیحت تو متقی ہی لیتے ہیں. اور پھر آگے پھر وہ واقعہ شروع ہو رہا ہے وَإِذْ، پھر سے کہ ماضی کا قصہ بتایا جا رہا ہے، اور یہ انشاءاللہ اس پر ہم اگلی دفعہ بات کریں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ توفیق دے اور ہم سے قبول کر لے، آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.